اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید بخیر۔ آج ہم اردو درسی کتاب جماعت دہم کے سبق نمبر 7 مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ کے صفحہ نمبر 54 اور 55 کی خواندگی بما معنی و مفاہیم و تشریح کریں گے۔ اسٹوڈنٹس، آپ کے اس متن سے متعلقہ کچھ معنی آپ کے سامنے ہیں۔ مزید خواندگی کے دوران آپ معنی کا فہم حاصل کرتے جائیں گے۔ صفحہ نمبر 54 آپ کے سامنے ہے۔ اس سے پہلے آپ نے جانا کہ مصنف سید سجاد حیدر جلدرم بات کر رہے ہیں کہ کیسے وہ اپنے دوستوں سے بیزار ہو چکے ہیں، کیوں ہو چکے ہیں، وہ تفصیلاً گاہے بگاہے اپنے دوستوں سے متعلقہ تعارف دیتے ہوئے بتاتے چلے جا رہے ہیں۔ اب شاکر خان صاحب کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور وہ مضمون لکھ رہے ہیں۔ مضمون جو لکھتے ہیں وہ ان نوجوانوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو کولمبس کی طرح نئی معلومات اور نئی دنیا کے دریافت کرنے کے لیے اپنے تئیں خطرے میں ڈالنے سے بھی خوف نہیں کھاتے، ضرور اس طرف متوجہ ہوں گے اور اپنی کاوشوں اور کوششوں سے موجودہ اب اتنا ہی لکھ پاتے ہیں کہ ساتھ ہی دروازہ پر دستک ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں ہاں۔ کون ہے دروازے پر؟ جی ہاں، شاکر خان صاحب کا ملازم شبن کہتا ہے حضور سرکار آپ کا انتظار کر رہے ہیں، کھانا ٹھنڈا ہوا جاتا ہے۔ سرکار یعنی کہ شاکر خان صاحب کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ سید سجاد حیدر جلدرم کا کھانے پر۔ کھانا تیار ہے یعنی کہ وہ منتظر ہیں۔ مصنف کہتے ہیں اوفو مجھے خیال نہیں رہا۔ اوفو حرف کیا ہے؟ افسوس ہے۔ مجھے خیال نہیں رہا، مجھے اس کی فکر نہیں رہی، مجھے یاد نہیں رہا۔ سرکار سے عرض کرنا یعنی کہ سید سجاد حیدر جلدرم کہہ رہے ہیں شاکر خان صاحب سے درخواست کرنا میرا انتظار نہ کریں، میں پھر کھانا کھا لوں گا، کسی اور وقت کھانا کھا لوں گا، اس وقت مجھے کچھ ایسی بھوک نہیں ہے، مجھے اس وقت کچھ خاص بھوک بھی نہیں ہے۔ اور پھر وہ لکھنے بیٹھتے ہیں۔ دیکھیے وابین میں موجود ہیں اور خط آپ کو نظر آ رہا ہے پہلے۔ اور آئندہ نسلوں کو زیر بار احسان کریں گے۔ کون؟ انہی نوجوانوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ یہ جو نوجوان ہیں وہ کیا کریں گے؟ وہ اپنے تئیں کاوش کریں گے، کوششیں کریں گے اور ان کوششوں کے بدلے میں نئی نسل کو زیر بار احسان کے بوجھ کے نیچے، زیر کا مطلب ہے نیچے، بار بوجھ، احسان یعنی کہ احسان مند کریں گے۔ یہی نوجوان ہیں جو قوم کی کشتی کو، قوم کے بیڑے کو یعنی کہ قوم کے مقصد کو، قوم کی منزل کو خدا کی مدد پر بھروسہ کر کے، خدا کی مدد پر یقین کرتے ہوئے، اعتقاد رکھتے ہوئے، کامل یقین رکھتے ہوئے خطرات سے بچاتے ہیں اور ساحل مراد تک پہنچاتے ہیں۔ خطرات سے بچا کر قوم کی کشتی کو، قوم کے بیڑے کو کیا کرتے ہیں؟ ساحل مراد کے ساحل یعنی کہ مراد کے کنارے، یعنی جی ہاں مقصد تک، منزل تک، مقررہ مقصد تک پہنچاتے ہیں۔ زندگی اور موت کا لا ینحل مسئلہ۔ پھر آگے وہ لکھتے ہیں اگلا جملہ، زندگی اور موت کا لا ینحل مسئلہ ہے یعنی کہ نہ حل ہونے والا مسئلہ ہے۔ اب کیا مسئلہ ہے؟ اس سے پہلے وہ لکھیں پھر دستک ہوتی ہے۔ وہ پوچھتے ہیں کیا ہے، اس تفسیر کرتے ہیں۔ سرکار کہتے ہیں اگر آپ تھوڑی دیر میں کھائیں گے تو ہم بھی اسی وقت کھائیں گے، مگر کھانا ٹھنڈا ہو کے بالکل خراب ہو جائے گا۔ شبن کہتا ہے، شاکر خان صاحب کہتے ہیں کہ اگر آپ اب نہیں کہیں گے جب کھائیں گے ہم آپ کے ساتھ کھائیں گے، لیکن کھانا جب ٹھنڈا ہو جائے تو تازہ کھانے کی طرح نہیں رہتا، وہ خراب ہو جاتا ہے۔ سید سجاد حیدر جلدرم کہتے ہیں اچھا بھائی لو ابھی آیا، ٹھیک ہے میں ابھی آ ہی جاتا ہوں۔ یہ کہہ کے میں کھانے کے لیے جاتا ہوں، یعنی کہ سید سجاد حیدر جلدرم کھانے کے لیے جاتے ہیں، سب سے معذرت کرتا ہوں اور
دیر سے آنے کے لیے معذرت وہ پیش کرتے ہیں۔ میزبان نہایت اخلاق سے فرماتے ہیں۔ میزبان یعنی کہ شاکر خان صاحب بہت زیادہ اخلاق، خلق کی جمع اچھے طریقے سے بیان کرتے ہیں، بتاتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ کہتے ہیں چہرے پر تکان معلوم ہو رہی ہے۔ کیا بہت لکھ ڈالا، کیا بہت تم لکھتے رہے۔ دیکھو میں تم سے کہتا تھا نا کہ شہر میں ایسی فرصت اور خاموشی کہاں۔ میں تم سے کہتا تھا کہ میاں سید سجاد حیدر جلجم صاحب، شہر میں اس طرح کی جس طرح کے ہمارے دیہات میں فراغت ہے اور خاموشی ہے، سکوت ہے، جس پر تقریر بھی فدا ہو، شہر میں نہیں ہے، ایسی تمہیں نہیں مل سکتی۔ سوائے اس کے کہ میں امنا و صدقنا کہوں اور کیا کہہ سکتا تھا۔ اب مصنف کہتے ہیں کہ میں اس پر ان کے ایسے کہنے پر صرف یہی کہہ سکتا تھا، امنا میں ایمان لایا، و صدقنا اور میں نے تصدیق کی، یعنی کہ میں آپ کی بات قبول کرتا ہوں، یہ کہنے کے سوا میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ سو میں نے یہی کہا، بجائے اس کے کہ میں ان سے اختلاف کرتا، میں نے ان کی بات قبول کی۔ اب کھانے پر اصرار ہوتا ہے، کھانے پر پھر ضد ہوتی ہے کہ بھئی کھانا کھایا جائے اور وہ چیز کھائی جائے مصنف کے نزدیک جس چیز سے مجھے رغبت نہیں، مجھے جو چیز کھانے کا شوق نہیں ہے، جو مجھے پسند نہیں ہے، وہ ڈش یعنی کہ کھلائی جائے۔ سو وہی کھلائی جاتی ہے۔ بات کھانے کے میزبان صاحب فرماتے ہیں۔ کھانے کے بعد شاکر خان صاحب کیا فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں، سپہر کو یعنی کہ دوپہر کے بعد تیسرا پہر، دن کا تیسرا پہر، اس وقت کو تمہیں گاڑی میں میرے ساتھ چلنا ہوگا، یعنی کہ تم ہاں کرو یا نہ، تم بحالت مجبوری بھی میرے ساتھ جاؤ گے۔ میں تمہیں اس واسطے یہاں نہیں لایا، میں تمہیں اس لیے یہاں نہیں لایا، کس واسطے کہ سخت دماغی کام کر کے اپنی صحت کو تم خراب کر لو، کہ سخت دماغی کام کر کے، دماغی مشقت کر کے تم اپنی صحت کو خراب کر لو۔ سو تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا، چاہے تم اس کے لیے راضی ہو یا نہ راضی ہو۔ آگے دیکھیے، مصنف اب واپس اپنے کمرے میں آ کر تھوڑی دیر اس غرض سے لیٹتا ہے، کیا کہتے ہیں کہ میں اس غرض سے، اس مقصد کے لیے تھوڑی دیر کے لیے آ کے لیٹ جاتا ہوں کہ خیالات جمع کر لوں اور پھر لکھنا شروع کر دوں۔ خیالات یعنی کہ جس رو میں بہتے ہوئے میں نے مضمون لکھنا شروع کیا تھا، سو ان خیالات کو دوبارہ جمع کروں جو اس سانحے کے بعد یعنی کہ کھانے کھلانے کے وقفے کے بعد بکھر چکے تھے، اور پھر لکھنا شروع کر دوں۔ مگر اب خیالات کہاں، مضمون اٹھا کر دیکھتا ہوں، زندگی اور موت کا لا ینحل مسئلہ۔ کہتے ہیں کہ میں مضمون اٹھا کر دیکھتا ہوں تو وہی جملہ میرے سامنے نظر آتا ہے، کیا، زندگی اور موت کا نہ حل ہونے والا مسئلہ۔ اس کے متعلق کیا لکھنے والا تھا؟ اب وہ سوچتا ہے مصنف کہ میں اس کے متعلق کچھ لکھنے والا تھا، لیکن کیا؟ ان الفاظ کے بعد کون سے الفاظ دماغ میں تھے؟ ان الفاظ کے بعد میرے دماغ میں، میرے ذہن میں کون سے جملے آئے تھے جو میں نے صفحہ کرتاس پر اتارنے تھے؟ اب کچھ خیال نہیں، اس کو پہلے فکروں سے کیوں کر ربط پیدا کرنا تھا۔ اب مجھے یہ یاد نہیں رہا کہ میں نے پہلے فکروں کے ساتھ، پہلے جو میں نے جملے لکھے تھے ان کے ساتھ اس جملے کا کیا تعلق بنانا تھا اور بات کو آگے بڑھانا تھا۔ یوں ہی پڑے پڑے نیند آ جاتی ہے، یوں ہی لیٹے لیٹے مجھے نیند آ جاتی ہے، مجھ پر نیند طاری ہو جاتی ہے۔ تیسرے پہر اٹھتا ہوں تو دماغ بہت صحیح پاتا ہوں۔ تیسرے پہر یعنی کہ دن کے تیسرے پہر میں جب اٹھتا ہوں تو اپنی ذہنی کیفیت کو بہت تازہ پاتا ہوں۔ زندگی اور موت کا لا ینحل مسئلہ بالکل حل ہو جاتا ہے۔ یہ جملہ جو مصنف کہتے ہیں میں نے لکھا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس سے آگے میں نے کیا لکھنا تھا۔ سو یہ جملہ اس کے آگے کیا لکھنا تھا، یہ مسئلہ حل ہو گیا، یعنی کہ اس سے آگے جو جملوں کے ربط میں نے پیدا کرنا تھا وہ جملے میرے ذہن میں آ گئے۔ پورا فکرہ آئینے کی طرح صاف نظر آتا ہے، پورا جملہ آئینے کی طرح یعنی کہ شیشے کی طرح جس میں ہم اپنا عکس دیکھتے ہیں، جو منعکس بھی کرتا ہے، سو اس کی طرح مجھے جملہ صاف صاف نظر آ رہا ہوتا ہے، اور میں خوشی خوشی اٹھ کر
मेज़ पर गया और लिखना चाहता था कि फिर वही दस्तक। नौकर यानी शब्बन इत्तला देता है, मुतला करता है, खबर देता है क्या कि गाड़ी तैयार है। सरकार कपड़े पहने आपका इंतज़ार कर रहे हैं। सरकार यानी कि कौन? जी हाँ, शाकिर खान साहब सैयद सज्जाद हैदर यल्दरम के मुंतज़िर हैं। मैं फ़ौरन नीचे जाता हूँ। वो मुसन्निफ़ फ़ौरन नीचे जाते हैं। तो पहला फ़िक्रा, पहला जुमला, वक्फ़ा की अलामत, थोड़ा रुकते हैं और क्या कहते हैं, जो मेज़बान साहिब कहते हैं वो होता है। यानी कि जब आप मेज़बान के हवाले होते हैं, उसके सुपुर्द ही होते हैं, आप अपनी उनकी मर्ज़ी के मुताबिक फिर कोई काम नहीं कर सकते। सो पहला जुमला वही होता है जो फिर मेज़बान साहब कहते हैं। मुसन्निफ़ ने आखिर देखिए किस खूबी के साथ जुमले को जुमले के साथ और रब्त के साथ मज़मून में जोड़ा है कि लुत्फ़, मज़ा और मज़ाह की कैफियत खूबसूरती से पैदा हो गई है। आज तो दस्ते के दस्ते लिख डाले भाई, आज तो तुमने दफ्तर के दफ्तर लिख डाले, सफ़ों के सफ़े लिख डाले। कौन कहता है? शाकिर खान साहब कहते हैं। मैं सच्ची कहूँ कुछ भी नहीं लिखा। तो वो हंस के जवाब देते हैं कि आखिर इस कद्र कसरे नफ्सी की क्या ज़रूरत है। मैं सच्ची बात कहूँ, कौन कहता है? मुसन्निफ़ कहते हैं कि मैं अगर सच कहूँ तो सच ये है कि मैंने आज कुछ भी नहीं लिखा, कुछ भी नहीं तहरीर किया। तो शाकिर खान साहब मुस्कुरा कर कहते हैं कि भाई इस कदर कसरे नफ्सी, इतनी ज़्यादा आजिज़ी की क्या ज़रूरत है। मुझे पता है कि जो लिखने वाले हैं, मुसन्निफ़ीन हैं, वो लिखने से बात नहीं आते और उनको माहौल और वक्त की कोई ख़ास जो है रुकावट नहीं होती। वो लिखने को आते हैं तो लिखते ही चले जाते हैं। देखिए लास्ट सफ़ा है आपके कि इस सबक का, सफ़ा नंबर 55। अब ये शेर जो है वो कोड किया गया है किसके लिए, खुद ही जानिए ज़रा, बताइए। खुदा के वास्ते झूठी न खाइए कसमें, खुदा के वास्ते झूठी न खाइए कसमें, मुझे यकीन हुआ और मुझको एतबार आया। जी, ये शाकिर खान साहब के लिए कहा गया है, वो मुसन्निफ़ के लिए उन्होंने ये शेर कोट किया है कि अल्लाह के वास्ते आप झूठी कसमें ना खाएं। आप मुझे यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, सो मुझे यकीन हो गया है और आप पर एतबार भी आ गया है कि आपने जो बात कही है वो सच है। मिल मिलाकर शाम को वापस आए। सो क्या हुआ कि मेल मुलाकात करके वो शाम के वक्त, देखिए दोपहर के बाद सपहर की बात हुई, सपहर के बाद अब शाम की बात हो रही है। तो शाम को वापस आ गए। खाने के बाद बातें होती हैं, सोने के वक्त अपना दिन भर का काम देखता हूँ तो एक सफ़े से ज़्यादा नहीं। अब खाने के बाद ज़ाहिर है बातें भी होती हैं और सोने का वक्त जब मैं अब दिन भर का पूरे दिन का काम देखता हूँ। काम ज़ाहिर है मुसन्निफ़ का काम तो लिखना है और यही उसका पेशा है, यही उसके पेशे की कमाई होगी। सो जब अपने काम को देखते हैं तो एक सफ़े से ज़्यादा नहीं, एक वर्क से ज़्यादा नहीं किया हुआ, वो भी बेरब्त हो, बेसिलसिला, वो भी ऐसा कि जिसमें आपस में कोई रब्त नहीं है और जिसमें कोई तरतीब नहीं है, जिसका कोई सिलसिला ही नहीं बनता एक जुमले का दूसरे के साथ। सो गुस्से और रंज में आकर इसे फाड़ देता हूँ। गुस्से में और रंज में, दुख में आकर क्या करता है, वो इसको चाक कर देता है, तार तार कर देता है। और दूसरे दिन अपने मेज़बान को नाराज़ करके अपने घर वापस चला आता हूँ। अपने मेज़बान को यानी शाकिर खान साहब को उनकी रज़ा के बरखिलाफ़ मैं अपने घर चला आता हूँ। मैं नाशुक्रा और एहसान फरामोश कहा जाऊँगा। मुसन्निफ़ कहते हैं इस तरह के मामलात में, इस तरह की हरकत में, इस तरह के गुस्से में और इस तरह चले आने पर मैं ज़रूर नाशुक्रा कहलाऊँगा और एहसान भुला देने वाला जो है वो कहा जाऊँगा, मगर मैं मजबूर हूँ। मुझ पर अपने ही तबीयत और अपने ही कामों का जब्र है। इन कामों की वजह से मैं अपने इन दोस्तों के खिलाफ़ चलने पर मजबूर हूँ। इस अज़ीज़ और मेहरबान दोस्त को भी छोड़ दूँगा। इस अज़ीज़ यानी कि शाकिर खान साहब जैसे करीबी और मेहरबान इनायत करने वाले दोस्तों को भी मैं छोड़ दूँगा, तर्क कर दूँगा इनकी दोस्ती। क्यों? क्योंकि इनकी मज़मून निगारी में ये सब रुकावट बनते हैं।
آگے دیکھیے اگلے پیراگراف میں مزید تفصیل میں اترتے ہیں. میں نے ذرا تفصیل سے ان کا حال بیان کیا ہے. تفصیل سے میں نے ان کا مفصل طریقے سے ان کا حال کیفیت بیان کی ہے. مگر یہ خیال نہ کرنا کہ یہی ان احباب کی فہرست ختم ہو گئی، کہ یہی ان احباب کی احباب حبیب کی جمع یعنی کہ دوستوں کی فہرست جو ہے وہ یہاں پہ ختم ہو چکی ہے. یہ مت سوچیے گا. جن سے میں رخصت طلب کر سکتا ہوں، جن سے میں رخصت طلب کر سکتا ہوں، جن سے میں جانے کی اجازت، چھوڑنے کی اجازت مانگ سکتا ہوں. نہیں، ابھی بہت سے باقی ہیں. ابھی یہی دوست نہیں ہیں جن سے میں جان چھڑانے کی کوشش کرتا ہوں. ابھی اور بہت سے دوست ہیں. مثلا ایک صاحب ہیں جو مجھ سے کبھی نہیں ملتے، مگر جب آتے ہیں میں ان کا مطلب سمجھ جاتا ہوں. یہ حضرت ہمیشہ قرض مانگنے کے لیے آتے ہیں. یہ حضرت، یہ صاحب کیوں آتے ہیں؟ یہ ہمیشہ مجھ سے ادھار مانگنے کے لیے آتے ہیں. ایک صاحب ہیں جو ہمیشہ ایسے وقت میں آتے ہیں جب میں باہر جانے والا آتا ہوں. ایک ایسے صاحب ہیں جب میں نے اپنے گھر سے کہیں جانا ہوتا ہے، کہیں ملنے ملانے کے لیے، کسی کام کے لیے، تو وہ عین اسی وقت آتے ہیں اور میرے جانے کے کام میں رکاوٹ ڈالتے ہیں. ایک صاحب ہیں جب مجھ سے ملتے ہیں کہتے ہیں میاں عرصے سے میرا دل چاہتا ہے، عرصے سے، بہت دنوں سے، بہت مدت سے میرا دل چاہتا ہے، میری یہ خواہش ہے کہ تمہاری دعوت کروں، تمہیں اپنے ہاں بلاؤں. مگر کبھی اپنی خواہش کو پورا نہیں کرتے. لیکن وہ اپنی خواہش کبھی بھی پوری نہیں کرتے، بس مجھ سے ملنے آ جاتے ہیں، یعنی کہ میرے وقت کا خرابہ کرنے آ جاتے ہیں. ایک دوست ہے، وہ آتے ہی سوالات کی بوچھاڑ شروع کر دیتے ہیں. بوچھاڑ یعنی کہ بارش کی طرح سوالات برسانے شروع کر دیتے ہیں. بارش کی طرح، موسلا دھار بارش کی طرح برسانے شروع کر دیتے ہیں. سوال پر سوال کرنے شروع کر دیتے ہیں. جب میں جواب دیتا ہوں اور جب میں ان سوالوں کا جواب دیتا ہوں تو متوجہ ہو کر نہیں سنتے، یہ دھیان ہی نہیں دیتے، توجہ ہی نہیں دیتے. کیا کرتے ہیں؟ اخبار اٹھا کر اسے پڑھنے لگ جاتے ہیں. یعنی کہ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میں کوئی الو ہوں اور اپنی ہی جو رو میں ہوں وہ کچھ بکتا ہی چلا جا رہا ہوں، مجھے سننے والا کوئی نہیں ہے. یا وہ اخبار اٹھا کر پڑھنے لگتے ہیں یا گانا گانے لگتے ہیں. ایک صاحب ہے جو جب آتے ہیں اپنی ہی کہے جاتے ہیں، میری نہیں سنتے. اپنی ہی حال احوال، اپنی ہی داستان لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور اتنی فرصت مجھے نہیں دیتے کہ میں بھی کچھ کہہ سکوں. سو وہ اپنی ہی سنانے آتے ہیں. مصنف کہتے ہیں، مضمون نگار سید سجاد حیدر یلدرم خیالستان سے لیے گئے اس ماخذ کی آخر میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے کس طرح وہ جزویاتی طور پر اپنے جملوں کو جوڑتے ہوئے اختتام پذیر کر رہے ہیں مضمون کو، اسی طرح جس طرح شروع کیا تھا. یہ سب میرے عنایت فرما اور خیر طلب ہیں. یہ تمام دوست جو ہیں وہ میرے عنایت فرمانے والے، یعنی کہ نوازش کرنے والے، مہربانی کرنے والے اور خیر طلب ہیں اور میری بہتری چاہنے والے ہیں. مگر اپنی طبیعت کو کیا کروں؟ لیکن میں اپنے مزاج کو، اپنے کام کی عادات کو کیا کروں؟ صاف صاف کہتا ہوں، میں بہت واضح طریقے سے کہتا ہوں کہ ان میں سے ہر ایک سے کہہ سکتا ہوں، میں ان تمام دوستوں میں سے ہر ایک دوست کو کہہ سکتا ہوں، کیا مجھ پہ احسان جو نہ کرتے تو یہ احسان ہوتا، کہ آپ اگر مجھ پر یہ احسان، یہ مہربانی نہ کرتے تو یہ مجھ پر یہی مہربانی ہوتی کہ آپ کی دوستی مجھ سے دوستی نہ ہوتی، آپ مجھ سے دوستی کا رشتہ نہ رکھتے تو یہی مجھ پر سب سے بڑا احسان ہوتا. سو اختتام پذیر ہوا آپ کا یہ اسٹوڈنٹس سبق. اس لحاظ سے آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اس تمام مضمون کو اچھے طریقے سے ریڈ آؤٹ کرنا ہے، اسٹوڈنٹس پڑھنا ہے، خواندگی کرنی ہے اور اس کے نقطہ نظر سے مشقی سوالات کے جوابات کو نشان زد کرنا ہے. ٹیکسٹ کو فوکس کیا کریں، معنی اچھے طریقے سے یاد کریں. معنی یاد ہیں تو آپ کا تقریباً کام آسانی سے ہو سکتا ہے، یہ ہمیشہ میں کہتی ہوں. سو آپ جانتے ہیں اس بارے میں اسٹوڈنٹس. تفویضی کام آپ کے سامنے ہے. سیاق و سباق کے حوالے سے مندرجہ ذیل اقتباسات کی، یعنی کہ اقتباس کی تشریح کریں گے، وہ ہے پیراگراف. آپ اس کمرے میں سے لے کر پھر وہی دستک. سو آپ اس پیراگراف کی تشریح کو فارمیٹ کے مطابق رجسٹر پر خوش خط تحریر کریں گے. والسلام، مس سدرا ثنا.